اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیسیکلی تو آج کا سیشن میری آپ کے ساتھ ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں چند چیزوں کا ریمائنڈر اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی۔ بحیثیت ماں ہمارا رول کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں سورۃ آل عمران میں چند آیات ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو یعنی ان کی نسل کو اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا، ان کو چن لیا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی بیوی کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما لے، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، اے مالک، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے۔ پوچھتے، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار مجھے اپنی قدرت سے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔
جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریا نے کہا، پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر کر دیجئے۔ کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا، پاکیزگی عطا کی اور تمہیں تمام دنیا کی عورتوں پر ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرما بن کر رہو، اس کے آگے سجدہ کرو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ قرآن مجید کی یہ چند آیات بہت ہی ایمان افروز آیات ہیں جو براہ راست خواتین سے متعلق بھی ہیں، ایک ماں کی حیثیت میں بھی ایک عورت کا رول بتاتی ہیں، ایک بیٹی کی حیثیت میں بھی، اور پھر کس طرح ایک بچے کی تربیت میں باقی خاندان کا کردار ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، انسانوں کی نسل کا آغاز یہاں سے ہوا، اور بنانے کے بعد ان کو علم بھی عطا کیا۔ سب سے پہلی چیز جو آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی یا آدم علیہ السلام کی فطرت میں جو ڈال دی گئی وہ کیا تھی؟ جب آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اندر روح ڈالی۔ وہ روح جب ان کے سر تک پہنچی تو ایک دم انہوں نے چھینک ماری، چھینک مارتے انہوں نے کہا الحمدللہ، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواباً فرمایا یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی پہچان کے ساتھ پیدا کیا، اپنی پہچان ان کی فطرت میں رکھ دی، ان کے اندر رکھ دی، ان کے اندر پروگرام کر دی۔ اس لیے جو ہی جب روح سر تک پہنچی، یعنی جو ہی ان کے دماغ تک آئی، تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اندر اس کے انفارمیشن کو لے کے جاتی اور کچھ چیزیں ہماری سیکریشنز کو باہر لانے والی۔ تو اس میں جو ہی روح سر کو پہنچی تو ان کو ایک دم چھینک آئی، چھینکنے کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا نہیں تھا، ان کے اندر ڈال دیا تھا۔ ایک حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلام اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اللہ کی پہچان اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی، پارسی وغیرہ بنا دیتے ہیں، یعنی پھر ماحول اور معاشرہ اس پر اثر کرتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلا تو اللہ کا کردار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد انسان جب پیدا ہو کر ماں باپ کی گود میں آ گیا تو اب کس کا رول شروع ہو جاتا ہے؟ ماں باپ کا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں، اٹس آل اپ ٹو یو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں، تو آپ کا رول کسی بھی اور کے رول سے پہلے۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور آپ اس کو جس طریقے پر سکھاتے ہیں، اور خصوصی طور پر ماں کے پیٹ میں بچہ جو کچھ سیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد پہلے 3 سال میں جو کچھ سیکھتا ہے، گویا اسکول کی گود میں ڈالنے سے پہلے وہ آپ کی گود میں ہے، اور اس کی شخصیت کا 80% حصہ پہلے ہی بن چکا ہے، اور وہ ہے جو آپ نے بنایا ہے، وہ ہے جو آپ نے دیا ہے۔ اس کے اندر نکھار تو آئے گا، اس میں چینجز تو آئیں گی، اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی شامل ہوں گی، لیکن اصل میں تو بچہ وہی بن کے نکلے گا جو آپ چاہیں گے اور جو آپ بنائیں گے، جس کی آپ کوشش کریں گے۔ پھر آپ اسکول کی گود میں ڈال دیتے ہیں، پھر اسکول اپنا رول پلے کرتا ہے،
لیکن عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ والدین اپنا رول بھول کر یا اپنا رول منیمم کر کے زیادہ بڑا رول اسکول کو دے دیتے ہیں کہ اسکول ان کو کچھ بنا دے گا. ٹھیک ہے، ایک حد تک اسکول کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کیا سکھا رہے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اصل ذمہ داری آپ ہی کی ہے. قیامت کے دن جب انسان سے سوال کیا جائے گا تو اس سے اس کے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وہ کوشش بھی ہم نے کرنی. اسی لیے آپ نے ایسے اسکول کا انتخاب کیا کہ جہاں بچے معاشرے کے دیگر بہت سی خرابیوں سے بچ کر ایک اچھے ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن پھر یاد رکھیے کہ اسکول سے حساب بعد میں ہوگا، پہلا حساب والدین کا ہوگا. اور اگر والدین نے اپنا رول ادا نہ کیا تو باقی لوگ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس حد تک اس درجے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جتنے کامیاب آپ خود ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں عمومی طور پر جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ گھر کی فضا میں والدین کے درمیان ہم آہنگی اور مفاہمت کا نہ ہونا، والدین کے اپنے گولز کا واضح نہ ہونا، والدین کی اپنی سوچ اور ان کے اپنی تھنکنگ کا کلیئر نہ ہونا کہ وہ بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد والدین کے اندر اس درجے کی قربانی کا نہ ہونا جو ایک بچے کے لیے ایک بہترین ماحول فراہم کرتی ہے، اس کی پیدائش سے پہلے سے جو شروع ہوتی ہے اور اس کے پیدائش کے بعد، اور پھر صرف کھلانے پلانے، اس کی نیپی چینج کرنے اور اس کو نہلانے دھلانے کی حد تک نہیں، بلکہ جہاں اس کی شخصیت کی تعمیر شروع ہوتی ہے. بچہ لیکچر سے تعلیم حاصل نہیں کرتا، بچہ صرف کاغذ قلم سے نہیں سیکھتا. بچے کو سیکھنے کے لیے رول ماڈلز چاہیے، بچے کے لیے ایک عملی نمونہ چاہیے، اور وہ بہترین نمونہ خود آپ ہو سکتے ہیں. آپ کے بعد ان کے اسکول کی ٹیچرز کا نمبر آئے گا، لیکن پہلا رول ماڈل آپ ہیں، جن کے سامنے وہ صبح آنکھ کھولتے ہیں، جن کے سامنے وہ کھاتے پیتے ہیں، جن کے سامنے وہ کھیلتے کودتے ہیں، جن کے سامنے وہ باقی کام کاج کرتے ہیں. ان کی شخصیت کی تعمیر آپ کے ہاتھ میں ہو رہی. اسکول ایک لمیٹڈ رول پلے کرتا ہے. بچہ آتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، ٹیچر اس کی مدد کرتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ وہ کس طرح اس میں آگے بڑھ سکے. ایک محدود ٹائم کے لیے وہ کھیلتا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ اور پڑھ کے بستہ سمیٹ کے گھر چلا جاتا ہے. اس نے ایک مخصوص کمرے کے اندر یا ایک مخصوص چار دیواری کے اندر چند گھنٹے گزارے ہیں، ایک آرٹیفیشل ماحول کے اندر، جس میں ہر روز وہ ایک خاص طرح کی کتابیں دیکھتا ہے، خاص طرح کے چہرے دیکھتا ہے، خاص طرح کے لوگ دیکھتا ہے، اینڈ دیٹس اٹ. وہ اس پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے اور اس کے لیے صحیح انتخاب کرنا بھی ضروری ہے، لیکن پھر اسکول میں آنے سے پہلے اور اسکول سے جانے کا وقت بے انتہا اہم ہے. اور اس کے لیے بچے کو اس کی ماں چاہیے کہ جو اس کے سامنے سنت کے مطابق ہر کام کرتی دکھائی دے. سنت کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے، اور آپ نے جو جو کام کیا وہ بہترین طریقے سے کیا، اور اس کے بہترین نتائج ہم سب نے دیکھے. اس کے لیے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ خود اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کچھ بنے تو اس کے لیے آپ کو خود کچھ بننا ہوگا، اور جو آپ بنیں گے وہی آپ کے بچے بنیں گے. جیسے آپ بولیں گے زیادہ تر حصہ وہ اسی طرح کا اختیار کریں گے، اسی طرح کی گفتگو کریں گے. جو آپ کی دلچسپیاں ہوں گی وہی ان کی دلچسپیاں ہوں گی، جو آپ کی پرائرٹیز لائف میں ہوں گی وہی ان کی ہوں گی. اسکول ٹیچ ضرور کرے گا، لیکن اینڈ آف دا ڈے پھر اصل ذمہ داری آپ ہی کی بنتی ہے. وہ رول آپ ہی کو پلے کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو خود کو تیار کرنا ہے. اس موضوع پر ہم اور ہمارے بچے، یعنی ہم کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، اور پھر ہمارے بچے کس طرح بہترین پرورش پائیں، اس پر میں نے ایک 8 ہفتوں کی لیکچر سیریز دی تھی، ہم اور ہمارے بچے کے نام سے. اس کی سیریز بھی اویلیبل ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے. اس پہ کافی میں نے ریسرچ کی، اس میں قرآن اور سنت کے حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ورلڈ میں بچوں کی تربیت سے متعلق کیا کانسیپٹس پائے جاتے ہیں ان کو بھی اسٹڈی کیا. تو ان دونوں کا ایک کمبینیشن ہے
میں آپ سب سے چاہوں گی کہ اس سیریز کو اگر آپ سن لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری ایسی ٹپس ملے گی کہ جو آپ کے اپنے لیے اور آپ کے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ، آپ کے لیے دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ، آپ کے لیے خوشیوں اور راحتوں کا ذریعہ، آنکھوں کی ٹھنڈک. لہٰذا آپ اپنا حصہ ان میں ڈالنا نہ بھولیے. لیکن ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مال اگر ہم کما لیں گے اور بچوں کو لا کر مٹیریل دے دیں گے تو شاید اس سے بچے خوش ہو جائیں گے یا ان کی تربیت زیادہ اچھی ہو جائے گی. آپ کا وقت ان کے لیے آپ کے مال سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کی محبت ان کے لیے کسی اور کی محبت سے زیادہ اہم ہے. آپ کی توجہ ان کے لیے کسی بھی اور شخص کی توجہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیجیے، اس کو ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے کیجیے. اور اگر اس میں آپ کے گھر کا ماحول آپ کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے تو ان رکاوٹوں کو نظر انداز کر کے اپنے بچوں پر فوکس کیجیے. بات میں نے شروع کی تھی آدم علیہ السلام سے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کی فطرت میں کیا ہوتا ہے، بار بار مٹی کی طرف لوٹنا، نہیں رزق کمانا، مال کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. بزنس، پراپرٹی، گھر، یہ چیزیں اس کی ترجیح نمبر 1 ہوتی ہیں. اگر آپ کسی بھی ایوریج مرد کے پاس بیٹھ کے دیکھیں تو اس کی پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ زیادہ مال کہاں سے حاصل ہو، کیا زمین خریدیں، کیا بیچیں، کہاں گھر بنائیں، کیا کریں، اور اس کی ترجیحات یہ ہوتی. پھر حوا کو کہاں سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پسلی سے. لہذا عورت کی ویکنس مرد ہے، وہ ہر حال میں اس کا سہارا چاہتی، وہ اس کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتی، وہ اس کے بغیر اپنے آپ کو انکمپلیٹ سمجھتی. ٹھیک ہے، ایک ضرورت ہے، لیکن کیا اگر ایک عورت اس کی زندگی کا مرکز صرف اس کا شوہر ہو، اگر وہ خوش ہے تو وہ خوش ہو، اور اگر وہ ناراض ہے تو وہ ناراض ہو، اور اگر وہ اس کو امپورٹنس دیتا ہے تو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھے، اور اگر وہ اگنور کر رہا ہے تو اپنے آپ کو خوار کر کے رکھ دے اور اپنی صلاحیتوں کو کھو دے، کیا ایسے زندگی گزرے گی؟ کیا ایسے بچے پرورش پائیں گے؟ کیا ایسے نسلیں پروان چڑھائی جائیں گی؟ ہرگز نہیں. مجھے معلوم ہے کہ اس معاشرے کے اندر دن بدن نمبر 1 طلاق کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، نمبر 2 جو لوگ کسی نہ کسی طرح گھروں میں گزارا کر بھی رہے ہیں تو بھی ان کو بہت ساری مشکلات ہیں. کیا ہم ان مشکلات کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 بنا کر اپنی صلاحیتوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے اور ہم اپنے بچوں کو توجہ نہیں دیں گے؟ اس کے لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، ان بڑے بڑے ائمہ کرام اور اسلامک ہسٹری کے بڑے بڑے جو چوٹی کے یا ٹاپ کے یا ٹاپ آف دا ماؤنٹین جسے کہنا چاہیے، اس طرح کے جو علماء گزرے ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے کہ وہاں کس نے رول پلے کیا، باپ نے یا ماں نے. میجورٹی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ اسکالرز تھے جن کے باپ یا فوت ہو چکے تھے یا دور جا چکے تھے، اور اصل رول ماں نے پلے کیا. اس میں سب سے پہلے تو امام بخاری آتے ہیں. میں آپ سب سے کہوں گی کہ آپ نکال کے کتاب امام بخاری کے حالات دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچے کی پرورش کی، کس طرح بچہ بیمار ہوا، اس کی بینائی چلی گئی، رو رو کے انہوں نے دعائیں کی کہ اللہ تو میرے بچے کی بینائی لوٹا دے، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ماں کی دعا کی وجہ سے نابینا بچے کو بینا کر دیا. یہ دعا ماں کے سوا کوئی نہیں مانگ سکتا. امام شافعی کو آپ دیکھیے، باپ شروع سے ہی فوت ہو جاتے ہیں. کس نے پالا امام شافعی کو؟ وہ فلسطین کے ایک دور دراز علاقے میں پیدا ہوئے تھے. ماں نے دیکھا کہ یہاں میرے بچے کے پڑھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہے، وہاں سے مائگریٹ کر کے مکہ آ گئی کہ وہ سینٹر آف دا ورلڈ ہے، ہر قسم کے اسکالرز وہاں آتے ہیں، میرے بچے کو زیادہ ایکسپوجر وہاں ملے گا اور وہاں زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اس طرح وہ وہاں پر شفٹ ہو جاتی. اسی طرح بے شمار اور اسکالرز ہیں جن کا اس وقت نہیں ہے کہ آپ سے ذکر کیا جائے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رول بہت اہم ہے. آپ کی زندگی میں اگر اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ توجہ نہیں دے رہا اور آپ اپنی ساری